أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے. جس نے ہمیں کمال رحمت کرتے ہوئے جمعۃ الوداع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، دلوں کا بدلنے والا اور دلوں کو پھیرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اللہ نے ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا. اتنے سخت تو پتھر بھی نہیں ہوتے کہ قطرہ قطرہ پانی ان پہ پڑتا رہے تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے. لیکن ان کے دلوں پر نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ نبی کا فرمان اثر کرتا ہے، اور یہ پتھر جیسے دل
ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو گناہوں کی دوڑ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں۔ اللہ نے پتھر سے زیادہ دل کو سخت کر دیا اور پھر اپنی لعنت اس پر بھیج دی، تیرے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرنے والی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور پورے قرآن میں اللہ نے دلوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ میرے بندے وہ ہیں کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ کانپ جانا آپ سمجھتے ہیں؟ ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور یہ سجدوں میں گر کر روتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ کیوں ان کے دل کانپتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے وحی اتری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بار بار اللہ نے اپنے نبی کو تسلیاں دی، میرے نبی ان کی دولت دیکھ کر، ان کا مال دیکھ کر، سونے چاندی کے انبار دیکھ کر، بڑے بڑے گھر دیکھ کر اپنے دل میں کوئی تنگی مت لائیے گا، دل کو تنگ مت کیجیے گا کہ یہ دنیا کا سامان جس کو دے دیا شاید کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ ہم نے آپ کے دل کو دیکھا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے نبی، جب تمہیں برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، جب آپ کے پیچھے بچوں کو دوڑایا جاتا ہے، جب آپ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے، کپڑا ڈالا جاتا ہے، جب آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جب آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ محمد کے گھرانے اور اس کے پورے خاندان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرے گا، میرے نبی ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے، آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تسلی دیتا ہے بار بار، اللہ کہ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی جنت کا طمع آ جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ کانپ اٹھے، اللہ فرماتا ہے اس دل کا میں گواہ ہوں، لوگوں کو ایک ایک جنت ملے گی، اس دل والے کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہاں اللہ نے دل کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری معززات بہنوں اور بیٹیوں، کہ آج جمعۃ الوداع تک جس دل کی اللہ نے تعریف کی ہے، ہم نے وہ دل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو اس نے سرکشی سے محفوظ کیا، خواہشات سے محفوظ کر لیا، بغاوتوں سے محفوظ کر لیا، نافرمانیوں سے محفوظ کر لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے دل کو اس نے مطمئن کیا، قابو میں کر لیا کہ جس چیز پہ اللہ ناراض ہوتا ہے وہ خواہش میں پوری نہیں کروں گا۔ غلط خواہشات سے، بری عادات سے، بری باتوں سے، چغلی سے، غیبت سے، قطع رحمی سے، ہر چیز سے اپنے دل کو جس نے سنبھال لیا، روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دنیا میں ہی اللہ اسے کہہ رہا ہے تو قیامت کے دن آئے گا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو میری جنت میں جانے والا۔ اور نبی علیہ السلام نے زندہ دلوں کی پتہ ہے کیا کیفیت دی ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اور لوگوں، اگر اپنے دلوں کی سختیوں کو توڑنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ رب کہتا ہے، رب بہت زیادہ رویا کرو، بہت کم ہنسا کرو۔ بہت زیادہ رویا کرو، بہت کم ہنسا کرو۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کے اندر بہت ہنستا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ رلایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ روئے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ہنستا ہے۔ اسے لطیفے بڑے آتے ہیں، یہ محفل کی جان ہے اور یہ تو ہنسا ہنسا کے پاگل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ بھائیوں، محسوس کریں، آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف دل مڑ چکا ہے، جھوٹ سے نفرت ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں پورے ماننے والا میں جس سے آپ کی ناراضی تھی، آپ ناراض تھے، صلح کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں اس سے، اپنے گھر اسے بلا چکے ہیں کہ نہیں؟ کسی غریب کی طرف اب تک جمعۃ الوداع تک کچھ بھیج چکے ہیں کہ نہیں؟ دل کو اللہ کا مطیع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا نہیں ہوا کرتی۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آئے، گھر کی دیوار صحیح کرنی ہے، جس کو اللہ کیفیت دے دے وہ اس کی مرضی ہے، وہ بڑھاپے میں تڑپ جائے یا جوانی میں ہی اس کا دل اللہ مطیع کر دے۔ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بصرہ میں میرا گھر تھا اور دیوار بنانے کی ضرورت پیش آئی تو میں مزدوروں کی منڈی میں چلا گیا۔ ایک مزدور کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، اور ایک مجھے ایسا نظر آیا جو تھا بھی مزدور، عمر بھی کوئی 18-20 سال کے قریب، حسین و جمیل بھی انتہا کا تھا، مزدوروں کی لائن میں بیٹھا ہوا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ مزدور کیسا ہے؟ لوگ روزی کی تلاش میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ مزدوروں کی صف میں بیٹھا رب کا قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، جب اس نے تلاوت ختم کی کہنے لگا جی بھائی، میں نے کہا یار مزدور ڈھونڈنے آیا۔ وہ 20 سالہ یا 18 سالہ نوجوان کہتا ہے جی میں بھی مزدور ہوں۔ کہا تیرا قرآن پڑھنا اتنا پیارا ہے، دل چاہتا ہے تجھ سے مزدوری کرواؤ، کیا اجرت لوگے؟ اس نے کہا جی میری 2 شرطیں ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں مزدوری چھوڑ دوں گا، نماز کا وقت ہوگا کام چھوڑ دوں گا، اور 1 درہم صرف مزدوری لوں گا، بس یہی میری شرط ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا وقت دو گے تو مزدوری کے لیے جاتا۔ جس کے دل کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے مطیع کر لیا، یا ان ایام میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ظہر عصر اور مغرب تک کب ہو گئی، کہ پاؤں رکھنے کا دکان میں جگہ نہیں، رب کہاں گیا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اسے کام سمجھایا، کسی کام سے میں باہر چلا گیا۔ جب شام کو آیا کم از کم 7 آدمیوں کے برابر اس نوجوان نے کام کیا ہوا، 7 لوگوں کے برابر، اور میں نے خوشی میں آ کر اس کو 2 درہم دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں، 1 درہم میں معاملہ طے ہوا تھا، 1 میرا حق ہے، دوسرا کسی غریب کو دے دو، دوسرا کسی مستحق کو دے دو۔ اور اتنا خوبصورت اس نے کام کیا کہ میرا دل چاہا اگلے دن بھی میں اس سے کام کرواتا ہوں۔ میں گیا، ڈھونڈا، دیکھتا رہا، مزدوروں نے کہا وہ ہفتے میں صرف 1 دن نہیں آتا، اگر اس سے کام کروانا ہے 8 دن انتظار کرو۔ میں نے کام روکا، انتظار کرتا رہا، 8ویں دن وہ پھر منڈی میں مجھے قرآن پڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا بھائی کام کرو گے؟ کہنے لگا وہی شرطیں ہیں، نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھوں گا اور 1 درہم مزدوری لوں گا۔ اور اس بار جب وہ مزدوری کر رہا تھا، میں ایک کونے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا،
کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ دیوار پر گارا لگاتا تھا، اینٹیں خود بخود دیوار پہ لگتی چلی جاتی تھی۔ میں نے کہا 18-20 سال عمر اور اللہ کی اتنی مدد کہ وہ گارا دیوار پر لگاتا ہے، اینٹیں خود بخود دیوار پہ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور مزدوری کے دوران بھی اس کی زبان پہ رب کے قرآن کی تلاوت ہے۔ خوشی میں آ کر میں نے 3 درہم دیے، کہنے لگا نہیں ابو عامر 1 درہم ہی میرا حق ہے، یہ مجھ پہ حلال ہے، 2 درہم کسی غریب کو دے دو، کسی مستحق کو دے دو۔ پھر ہفتہ گزرا، پھر اسے تلاش کرتا رہا، مزدوروں نے بتایا کہ وہ بڑا سخت بیمار ہے اور فلاں یہ قریب کے جنگل میں وہ رہتا ہے، ملنا چاہتے ہو تو بھاگ کر جاؤ اس سے مل لو۔ اور جب میں اس کے پاس گیا، اس نے اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا تھا، اینٹ رکھ کے زمین پہ اس پہ اپنا سر رکھا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کہنے لگا نہیں یہ دنیا کی نعمتیں مجھے نہیں چاہیے، ابو عامر میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، یار اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا، یار اللہ سے دعا کر، اور ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں رونے لگا، میں نے کہا میں اتنا غریب تو نہیں کہ تمہیں کفن نہ دے سکوں۔ اس نے ایک انگوٹھی ہاتھ سے اتاری اور قرآن پاکٹ سائز اس نے جیب سے نکالا، کہنے لگا وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہارون اور رشید کو یہ امانت دے دینا۔ اور میں حیران تھا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا۔ خیر وہ وفات پا گیا، میں بصرہ سے بغداد چلا گیا۔ ہارون رشید شاہانہ انداز سے گھوڑے پر بیٹھا گزر رہا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین تمہاری ایک امانت لے کر بصرہ سے آیا۔ امیر المومنین کو جب میں نے انگوٹھی اور قرآن دیا تو ہارون رشید اتنا رویا، گھوڑے سے اتر آیا اور رو اس انداز سے رہا تھا کہ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے تنہائی میں ملو۔ ابو عامر اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے۔ ہارون رشید کہتا ہے اس نوجوان کے بارے میں کچھ اور تو بتاؤ۔ میں نے کہا بڑا خوبصورت تھا، ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا، کام روک دیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگا اس سے مزدوری کرواتے ہوئے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے خاندان عباس ابن عبد المطلب کی آل سے وہ نوجوان تھا؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ اور میں وقت کا بادشاہ ہارون رشید اس کا سگا باپ، وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ جو مملکت دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے تک پہنچی ہوئی ہے، یہ 14 سال کا تھا جب اپنی ماں سے کہنے لگا ماں ان شاہانہ محلات میں میرا دل نہیں لگتا، ماں یہ سونے چاندی کی چمک میرے دل کو بجھا رہی ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اس شاہانہ زندگی سے باہر نکل جاؤں اور اپنے رب کو یاد کروں۔ اور وہ ماں باپ سے اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ وہ لوگ کہ جن کے دل میں اللہ اپنا ڈر پیدا کر دیتا ہے، وہ سونے چاندی کے محلات کو چھوڑ کر بھی باہر نکل جاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے داڑیاں آنسوؤں سے تر ہوتی اور کہتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ صحابہ چیخے مارتے اللہ اگر ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، اللہ ہمارے دلوں کو گناہ کی راہ کی طرف مت لے کر جانا، یا اللہ ہمارے دل کہیں ٹیڑھے نہ ہو جائیں، جھکے تو تیرے دربار میں جھکے اور دل میں خواہشی وہ پیدا ہو کہ جس سے تو راضی ہو، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اللہ ہمارے دلوں کے معاملات وہ بہتر ہوں، تیری جنت کی طرف جانے والے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 60 لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے خیمے سونے کی کیلوں سے لگائے جاتے۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، وہ بوڑھی عورت
کہ جس کے دل میں محمد کریم کی محبت آئی، پھر ایسا ہوتا یہاں دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے کبھی دل ڈرا ہے، کبھی ضمیر نے ڈرایا ہے یہ پیسہ حلال کا رکھا ہوا ہے یا حرام کا ہے، یہ جو میں لباس لے کر آیا ہوں اس میں کوئی حرام کا ٹکا تو شامل نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یار ایسے تو نہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، ماں خدیجہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، چھپایا کچھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری بیوی کی قربانیاں بڑی ہیں، سب کچھ نبی کے رشتہ داروں پہ قربان کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام چونک اٹھے اور فرمایا معاملہ کچھ نازک لگتا ہے خدیجہ، آج تک مجھ سے کچھ چھپایا نہیں، بازو پیچھے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، مٹی کا پیالہ تھا، اس میں پانی تھا اور خشک ٹکڑوں کو پانی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور بوڑھی ماں خدیجہ ان ٹکڑوں کو نرم کر رہی تھی کہ یہ کھانے کی قابل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام اتنا روئے، فرمایا خدیجہ تمہاری تو زندگی ہی بدل گئی، تم میرے گھر آئی نہ تمہیں یہ دنیاوی نعمتیں ملی، تم میرے گھر آئی نہ میں تمہیں کوئی اچھا لباس دے سکا، تم میرے نکاح میں آئی نہ میں تمہیں اچھا کھلا سکا، تم میرے نکاح میں آئی نہ میں تمہیں کوئی بہتر دنیاوی اعتبار سے گھر دے سکا۔ ماں خدیجہ کی سسکیاں بلند ہوئی، کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس دل میں آپ کی محبت آ جائے پھر وہ دنیا کا طلبگار نہیں رہا کرتا ہے، پھر وہ فقیری کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی میں تو دن رات اللہ کے ہاتھ سجدہ شکر کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے خدیجہ پر وہ رحم کیا کہ محمد کریم کی محبت سے دل کو بھر دیا۔ ہمارے دل سخت ہے یا نرم ہے؟ گناہ کرتے ہوئے لرزتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ضمیر جھنجھوڑتا ہے، رمضان کا مہینہ یاد آتا ہے، رمضان کی رات یاد آتی ہے کہ یار میں جو کر رہا میرا دل اتنا سخت ہو گیا، میرا دل اتنا ہی سخت ہو گیا کہ گناہ کر رہا ہوں اور اللہ سے نہیں ڈرتا۔ رسول کریم علیہ السلام کا ایک غلام ہے، تابعی ہے، اور اتنا نیک کہ جس سفر میں جاتا ہے قافلے والوں سے کہتا ہے قافلے والوں اگر مجھے ساتھ لے کر جانا ہے، شاید اس کا نام ابو عامر تھا، تو شرط یہ ہے کہ پورے قافلے کی خدمت میں کروں گا، پورے قافلے کے لیے کھانا میں بناؤں گا۔ اور ایک شخص کہتا ہے میں چھپ کر دیکھا کرتا تھا ابو عامر جب پورا قافلہ سو جاتا، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، زندہ دل اللہ سے مانگیے، وہ ہم سے کنارہ کر کے کچھ دور جا کے خدا کی قسم ہے وہ ابو عامر اتنا روتا جیسے چھوٹا سا بچہ گم ہونے پر روتا ہے کہ اس کی والدہ کہاں ہے، وہ ماں کو ڈھونڈنے کے لیے جس طرح روتا ہے ابو عامر رب کو منانے کے لیے اتنا روتا تھا۔ اور کہنے لگے اللہ 3 دعائیں تجھ سے مانگی ہے مولا، 2 تو تو نے قبول کر لی، اللہ تیسری بھی قبول کر۔ میں نے جب انہیں دیکھ لیا ابو عامر انا للہ پڑھتا کہ یار آج تک میری اس تنہائی کی عبادت کو کوئی دیکھ نہیں سکا، اب تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کو بتانا مت، مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے نیک کہے، مجھے ضرورت نہیں کوئی مجھے متقی کہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے حاجی صاحب کہے اور تہجد گزار کہے، میری ضرورت میرے رب کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں بتاؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ 3 دعائیں بتاؤ رب سے کون سی مانگی۔ ہم نے کیا کیا مانگا، محلات مانگے، دولت مانگی، ایک دکان سے بڑھ کے دوسری مانگی، اور یہ جو ساری زندگی رب کے سامنے تہجد میں روتا رہا، کہا میں نے پہلی دعا یہ مانگی تھی اللہ رات اور دن کا ڈر تیری ذات کے علاوہ کسی اور کا مجھ پر ختم کر دے، میں رات کہیں جاؤں یا دن جاؤں تیرے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، نہ میں رات کے سفر میں ڈرتا ہوں نہ میں دن کے وقت کبھی ڈرا۔ اور دوسری دعا کہ یا اللہ عورت میرے لیے دیوار کی طرح کر دے کہ جیسے دیوار کو دیکھنا ہے اس طرح عورت کو دیکھنا ہے، میرے دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔
کہا تیسری دعا میں نے رب سے یہ مانگی ہے، اللہ میری راتوں کی نیند کو ختم کر دے کہ میں ساری ساری رات تیری عبادت کرتا رہوں، جو وقت سونے میں گزر جاتا ہے اللہ میری رات کی نیند کو ختم کر دے کہ میں تیری عبادت میں ہی مر جاؤں۔ لیکن میرے رب نے میری اس تیسری دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے دل جو اللہ والے ہیں، جن کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، میرے بندے وہ ہیں کہ میرا ذکر کیا جاتا ہے دلوں کو اطمینان پہنچتا، دلوں کو سکون پہنچتا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن بڑے پریشان، اور وہ جو رب قرآن اتارتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، جس کے دل کو اللہ اطمینان دیتا ہے اللہ اس کی مدد خود کرتا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر بنتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، پریشان آنکھوں میں آنسو، سامنے سے ابو بکر صدیق آ گئے، کہا حنظلہ کیا حال ہے؟ حنظلہ رو پڑے، کہنے لگے یار حنظلہ تو منافق ہو گیا، صحابی ہے۔ حضرت ابو بکر حیران ہو گئے، حنظلہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یار ابو بکر حالت ایسی لگتی ہے کہ جیسے حنظلہ منافق ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، دل ڈرتے بھی ہے، وجود لرزتے بھی ہے، اور جب کاروبار کے لیے نکلتے ہیں یار وہ پہلی جیسی حالت نہیں رہتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کیفیت تو میری بھی اسی طرح کی ہے، چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو منافق نہیں مومن ہے، اور اللہ کی قسم ہے میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری جو حالت ہوتی ہے اگر وہی حالت ہر وقت رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ لیا کرے، تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے، اگر تمہارے دلوں کی کیفیت وہی رہ جائے۔ اور یہی وہ صحابی ہے کہ کسی کے دل کے اندر میرا بیٹا بڑا افسر بنے، بزنس مین بنے، ٹھیکیدار بنے، حلال سے بنے یا حرام سے بنے، بیوی نے فرمائش کی ہے پوری کرنی ہے، وہ چھوڑو دنیا ایسے ہی کماتی ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ اور سیدنا حنظلہ کیا مقام اللہ نے دیا، یہ دل ہے کہ اللہ کی آواز آئے وہ تڑپ اٹھے اور اللہ کے حکم کو بجا لائے، اس دل کو اللہ نے صرف زندہ دل کہا، اس دل کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، حنظلہ بیوی کے پاس گئے اور ادھر سے اعلان ہوا، سنا ہے آپ نے، آؤ لوگو اللہ کے رسول نے بلایا جہاد کے لیے جانا۔ اور تفسیر ابن کثیر اور طبری پڑھیے میاں بیوی کے الفاظ کیا۔ حضرت حنظلہ اٹھے، تلوار اٹھائی، گھر سے نکلنے لگی، بیوی قدموں میں بیٹھ گئی۔ حنظلہ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں آئی ہوں۔ حنظلہ یہ شادی کی پہلی رات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کی بندی تم نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول کی آواز میرے کانوں میں پڑ چکی ہے، جب نبی کی آواز پہنچ گئی تو دنیا کی ہر چیز اس سے پیچھے ہے، دنیا کی ہر خواہش اس سے پیچھے ہے۔ تم نے دیکھا نہیں رسول اللہ بلا رہے، اسی یہاں شادی ہو کنجریاں نسوائی جاتی ہے، گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، موسیقی والے الگ سے آتے ہیں، ناچ گانے پوری رات چلتے ہیں، اور یہ جو دلہن ہے ایک رات کی دلہن ہے، نبی کی آواز آئی تلوار اٹھا لی، کہا اللہ کی بندی اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن نبی کی آواز کے بعد میرا دل نہیں مانتا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر کروں۔ اور گئے میدان احد میں کٹے پڑے، نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک برقع پوش عورت پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ یہ ایک رات کی یہ دلہن تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، سلام کیا اور کہنے لگی اللہ کے نبی میں حنظلہ کی بیوی ہوں، وہ حنظلہ جس کی کل شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات ابھی گزر رہی تھی، آپ کی آواز آئی تو وہ تلوار لے کر اٹھایا اور چلا آیا۔ اللہ کے نبی میں جانتی ہوں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، میں جانتی ہوں شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، اللہ کو ان کا خون بڑا پیارا ہے، لیکن حنظلہ میرے ساتھ وقت گزار چکا تھا،
بتانے صرف یہ آئی ہو اللہ کے نبی اسے غسل دے دیجئے۔ اور حدیث پڑھیے، رسول کریم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے رہے، ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا، تیسری بار دیکھا، اور پھر فرمایا حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا، تیرے خاوند کو آسمان کے فرشتے زمین پہ آئے ہیں غسل دینے کے لیے، کسی انسان نے غسل نہیں دیا، تیرے خاوند کو آسمان کے ملائکہ غسل دے رہے۔ یہ وہ دل ہے کہ جب اللہ کے رسول کا حکم سنا، پھر کس نے اور جب یہ کہہ دیا کہ خاندان بھی ہے، برادری بھی ہے، کوئی اپنی بھی ناک ہے، کوئی اپنی بھی انا ہے، اللہ ان دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہدایت ملی، اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ دل ڈرتا ہی رہے، یہ دل کانپتا ہی رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، ربیع ابن حیثم ان کے ساتھ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ سامنے ایک تندور ہے، یہ جیسے روٹیاں لگائی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی، اذا راتهم تغیظا، یہ پڑھی یا پھر یہ پڑھی ان جہنم کانت مرصادا، اور ربیع وہ دیکھ تندور سے کیسے شعلے نکل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے شعلے پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے، اور جہنم اپنے شکاروں کو دیکھ کر گورے گی اور چنگاڑے گی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کر دیکھا، ربیع ابن حیثم زمین پر کیڑے بے ہوش ہو چکے، اور صبح کے وقت، یہ صبح کا ٹائم تھا، عبداللہ ابن مسعود ظہر کی اذان تک ہوش دلاتے رہے، ربیع ابن حیثم کو ہوش نہیں آیا، ہلاتے رہے، جھنجھوڑتے رہے، ربیع اٹھو۔ ایک تنور کو دیکھ کر، اس کے شعلوں کو دیکھ کر یہ یوں زمین پہ بے ہوش ہو کر گرا ہے، ظہر کی اذان تک انہیں ہوش نہیں آتا ہے کہ دل کے اندر ڈر اتنا تھا کہ یا اللہ یہ آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ جس کا چنگاڑا پہاڑ سے بڑا، جس کی چنگاری پہاڑ سے بڑی ہے، اور جو اپنے شکار کو خود کھینچ کر لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، رسول کریم علیہ السلام نے کن دلوں کی تعریف کی ہے، اور لوگوں مانگا کرو اللہ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین پہ میرے دل کو مضبوط کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ جب میں تیرے دین کی بات سنوں، اللہ میرا دل قرار پائے، میرا دل تڑپ اٹھے کہ میں اس پر عمل کروں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تیری دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، اللہ میرے دل کو بھی پھیر دے کہ میں تیری اطاعت کروں، میرے دل کو بھی پھیر دے کہ کبھی میری نماز نہ رہے، میرے دل کو بھی پھیر دے کہ یا اللہ میں گھر بیٹھا بھی تیرے قرآن کی تلاوت کروں، میرے دل کو بھی پھیر دے کہ اللہ تیری نافرمانیوں والے کاموں کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کون ہے؟ 9 بیٹیاں ہیں گھر میں، 9 بیٹیاں، اور ایک بیٹا جابر ہے اور ابھی نابالغ ہے، میدان احد ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آؤ جس کی شہادت رب کو منظور ہوئی وہ شہید ہو جائے گا، آؤ جو غازی بن کے آنا چاہا، اور لوگوں آؤ اللہ کے لیے لڑے۔ یار نہیں دیکھا، سوچے تو صحیح کہ جس کے جو غریب صحابی ہے، قرضدار صحابی ہے، مقروض صحابی ہے، ابھی لوگوں کے قرضے دینے ہیں، گھر میں کمائی نہیں ہے، اچھا کھانا کبھی نہیں پکایا اور کھایا۔ جابر نے، حضرت عبداللہ نے تلوار اٹھائی، جابر بھی قدموں سے لپٹا ہوا ہے، بیٹی بھی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ابا جان کہا میری بیٹی اور میرے بیٹے، میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا، اللہ تیرے محمد سے بڑھ کے نہ مجھے بیٹی ہے نہ مجھے بیٹا ہے، مجھے جانے دو۔ قدموں سے اولاد چمٹی ہوئی ہے، اور انہیں اٹھایا، کہا زندہ رہا تو واپس آؤں گا۔ 9 بیٹیاں گھر میں چھوڑ کے ایک بیٹی کسی کے گھر ہو، وہ کیا کچھ حلال و حرام اکٹھا کر کے کیسے وہ جمع کرتا۔ ایک ہی بیٹی ہے جی، مال بہت دینا ہے، جہیز بہت دینا ہے، پڑھانا اس لیول کا ہے، اور اس درجے تک پہنچانا ہے۔ 9 بیٹیوں کو الوداع کیا، جابر کو الوداع کیا، نابالغ ہے، میرے بیٹے اپنی بہنوں کا خیال رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میدان احد میں جسم ٹکڑوں میں پڑا ہوا، شہید ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں مجھے پتا چلا میں چھوٹا سا تھا،
میں دوڑتا ہوا آیا، کسی نے کہا تمہارے ابو شہید ہو گئے۔ خیال تو آیا ہوگا ان 9 بہنوں کی ذمہ داری ہے، خیال تو آیا ہوگا میں کیا کروں گا، اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہیں، میں بار بار اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹاتا، صحابہ بار بار چہرے کو ڈھانپ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا جابر میرے بیٹے پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے اللہ نے تیرے باپ کو اپنا دیدار کروایا، تیرا باپ وہ عظیم آدمی ہے، وہ دل اس کی میری محبت سے بھر گیا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت تھی کہ 9 بیٹیوں کو نہیں دیکھا، بیٹے کو نہیں دیکھا۔ جابر پریشان نہ ہو، جان نکل رہی تھی اور تیرا باپ تیرے رب کا دیدار کر رہا تھا، اور یہ میدان احد ہے، دھوپ سے زمین گرم پڑی ہے، جابر میں اللہ کا رسول کہتا ہوں جب تک میت اٹھائی نہیں جائے گی اللہ کے فرشتوں نے تیرے باپ کے پر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا، یہ تو دھوپ تک لگنے نہیں دیتے، اور دل نرم کیسے بڑھتے ہیں، دل کیسے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے حضرت جابر کا سنا نہیں؟ زندگی میں کبھی ایسا کر کے دیکھے، رسول اللہ کی سنت کو اپنائے کہ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک اور غزوے پر ابھی بھی میں نابالغ تھا لیکن اس عمر سے آگے تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بھی جانا، اس طرح میرا باپ کیا تھا میں نے بھی جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور نبی علیہ السلام کی روٹین یہ ہوتی تھی جب جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آگے ہوتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور جب واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا جابر کو دیکھا کہ اونٹ کو مارتے جا رہے ہیں، اونٹ بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا، نبی علیہ السلام نے اپنا اونٹ قریب کیا، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں 4 قدم کسی یتیم کے ساتھ ہم چلے تو اس کا کام کرنے کے لیے، کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت رسول کریم علیہ السلام فرما اور لوگوں اللہ اس طرح دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جس کے دل پر قرآن کی بات اثر نہیں کر رہی وہ سوچے اس کے ساتھ کیا ہونے والا، جس کا دل حدیث سن کر بھی نرم نہیں پڑتا وہ غور کرے کہ ایسے میں کون سے گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ نے میرے دل کو سخت کر دیا، اللہ نے میرے دل پہ تالا لگا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا اونٹ حضرت جابر کے قریب کیا، کہا جابر میرے بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو نہ کھانا کھلا سکتا ہو نہ اسے ڈھنگ سے پانی پلا سکتا ہو، دل چاہتا ہے اسے ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کر دوں، یہ سواری کے قابل نہیں۔ فرمایا نہیں جابر میرے بیٹے ابھی تیری اور ذمہ داریاں، یا رسول اللہ پھر اسے ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی نہ کرو۔ جابر ہاتھ چھوڑ کے کہتے اللہ کے نبی پھر آپ دعائی کر دیجئے، آپ دعائی کر دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یہ ایک یتیم بچہ ہے، نابالغ ہے، اللہ کے رسول رکے ہوئے ہیں، قافلہ آگے جا چکا ہے اور نبی علیہ السلام اس کے پاس رکے۔ جب آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو آپ نے ساتھ ہی فرمایا جابر اب اس اونٹ کی مہاریں ذرا کس کے پکڑنا، اب ذرا مضبوطی سے پکڑنا، اب دیکھنا کہ ہونے کیا والا۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا، بیٹے کو نہیں دیکھا، تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یا اللہ یہ یتیم ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے اونٹ میں برکت فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کی قسم ہے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، میرا اونٹ پاؤں سے اس طرح اٹھتا ہے جیسے آندھی اٹھتی ہے، سارے صحابہ کو پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ پوچھتے وہ جابر یہ اونٹ کون سا ہے؟ اور پھر دیکھیے محبت کیا، دلوں کی نرمی کیسے آتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا کہ صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، فرمایا کسی یتیم کو تلاش کر کے جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے دل کی سختیوں کو توڑ دے گا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے
اب سارے صحابہ ایک طرف اور اللہ کے نبی اپنا اونٹ دوڑا کر حضرت جابر کے اونٹ کے قریب کرتے اور مسکرا کے فرماتے ہیں جابر وہی اونٹ ہے نا؟ جی اللہ کے رسول وہی ہے، لیکن آپ ان کی دعا رنگ لائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر مجھے بیچو گے؟ یتیم بچے سے بات سید الانبیاء کی ہو رہی کہ جبریل اجازت لے کر جن کے گھر جائے، جن کی وفات کا وقت ہے تو اسرائیل باہر کھڑا اور جبریل آ کر یہ کہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وقت آ چکا ہے۔ جبریل کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، اسرائیل کسی کے لیے نہیں رکتا، جس کی جان قبض کرنی ہو ڈائریکٹ اس کے گھر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں جبریل ہوں، دروازہ جو کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ اسرائیل باہر کھڑا ہے، اللہ نے اس سے کہا تھا میرے محمد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت دے تو اندر جانا۔ اتنی شان والا پیغمبر اور ایک بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا جابر اونٹ مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو مفت دے دیتا۔ فرمایا نہیں میں قیمت دوں گا۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے قیمت لے لی، خیر معاملہ یہ طے پایا یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، بیچ دیتا ہوں لیکن اس پہ بیٹھ کے مدینے تک جاؤں گا، اپنی بہنوں کو دکھاؤں گا بھائی غازی بن کر آیا، بہنوں کو دکھا لوں کہ بھائی اللہ کے راستے میں لڑ کے آیا۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے بہنوں سے مل کر واپس آیا، اللہ کے نبی مسجد نبی کی ننگی زمین پہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر رو رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اے محمد کو عزتیں دینے والے رب تو بہت اعلیٰ، فتح دینے والے رب تو بڑا بلند ہے۔ کسی خوشی کے موقع پر ہمارے دل مطیع تب ہوں گے کہ جب خوشی آئے تو سر سجدے میں گر جائے، جب غمی آئے سر سجدے میں گر جائے۔ اور سبحان ربی اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو آواز دی یا رسول اللہ میں اونٹ لے کر آ گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال 25 اونٹوں کے برابر جو قیمت بنتی ہے وہ جابر کو اس ایک اونٹ کے بدلے میں دے دو۔ کسی یتیم سے ایسا کیا، کسی نادار سے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا نبی گواہ ہوں، کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے اور تم جا کر اس کی ضرورت پوری کر دو، جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اور لوگ گرتے پھریں گے اللہ اس کے قدموں کو قوت دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن گرنے نہیں دے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا۔ کبھی ہم گئے ہو اور یہ حضرت جابر کہتے میری جھولی بھر گئی اور مجھے گننے ہی نہیں آتے، ہمارے گھر میں مال ہی نہیں تھا، درہم و دینار دیکھا ہی نہیں تھے، میں انہیں بار بار دیکھ رہا تھا لیکن گنے نہیں جا رہے۔ آگے چلا تو آپ نے فرمایا جابر ذرا رک جا۔ میں نے آواز سن کے مڑ کے دیکھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے رسولوں کا امام سید الانبیاء جن کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کے رسول ننگی زمین پہ جہاں پتھر اور ریت اور کنکریاں تھی، اللہ کے نبی ننگے پاؤں تیز قدموں سے میری طرف آ رہے، ننگے پاؤں۔ میں حیران ہوا یا رسول اللہ آپ ننگے پاؤں، آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا اور اونٹ کی مہار جابر کے ہاتھ میں پکڑائی، سر پہ محبت سے ہاتھ رکھا، فرمایا جابر یہ اونٹ بھی لے جا اور یہ پیسے بھی لے جا، تیری 9 بہنیں ہیں، گھر میں تیرے راشن کا انتظام ہو جائے گا، اونٹ تیری سواری کے کام آئے گا، محمد سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ یہ سنت ہے، یہ دلوں کی نرمی ہے، یہ دلوں کی اطاعت ہے۔ ان دلوں کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن میں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری سختیاں ٹوٹ جائیں تو انداز یہ اختیار کر، انداز یہ بنا۔ رسول کریم علیہ السلام پر اللہ نے آیت اتاری وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر کسی کو ایک جنت بھی ملنی کہ نہیں ملنی اعمال پر ہے نا، لیکن جو ڈر گیا، جس کے دل میں ڈر پیدا ہوا، وَرَجُلًا إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 50,000 سال کا ایک دن ہے میدان محشر کا، اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے اب تک 50,000 سال نہیں ہوئے،
ایک دن ہے 50,000 سال کا، اور اللہ نے کہا میرا وعدہ تم سے، جو تنہائی کے اندر جس کے دل میں میرا ڈر آیا، اس نے میرا نام سنا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے جہنم بھی حرام ہے، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ دھوپ میں جل رہے ہوں گے، میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، عرش کا سایہ دوں گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ کہ جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اللہ فرماتے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا جو میرے گھر سے محبت کرتا تھا، جس کا دل میرے گھر کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا، جس دل میں غیر ضروری خواہشات نہ ہو، جس دل میں دنیا کی امنگیں نہ ہو۔ رجل معلق بالمسجد قلبہ معلق، اس کا دل لٹکا ہی ہوا ہے، یار مسجد کا یہ کام کرنا ہے، یار میں مسجد کا یہ کام کر دوں، یار میں صفائی کر دوں، یار میں اذان دے دوں، یار میں تہجد کی اذان دوں، چل یار کوئی کام نہیں، اللہ کے گھر ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اسے عرش کا سایہ دیتا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، ایسا دل مانگے اللہ سے، ایسے دل اللہ کو پسند ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ اچانک عبداللہ ابن رواح زاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ بیوی کا دامن، بیوی کی قمیض عبداللہ ابن رواح کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ جو سر اٹھا کے دیکھا تو بیوی بھی زاروں قطار رو رہی۔ عبداللہ ابن رواح نے پوچھا میری بیوی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی حضرت آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹھے بیٹھے رب کے قرآن کی آیت یاد آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میری بیوی تجھے پتا ہے کہ اللہ نے جہنم کے اوپر ایک پل بنایا ہوا، اور اس پل سے گزرنا بڑا مشکل ہے، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، کوئی آندھی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی بڑی مشکل سے گرتے گرتے پہنچ ہی جائے گا۔ میں سوچتا ہوں جب میری باری آئے گی تو کیا بنے گا؟ یار صحابی ہے اور رو رہا ہے کہ تجھے پتہ ہے اللہ نے جہنم کے اوپر پل بنا دیا، جب میں گزروں گا تو عبداللہ ابن رواح کی حالت کیا ہوگی؟ میں تو یہ سوچ کے رو رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ لوگوں یاد رکھو نرم دلوں کو اللہ بڑا پسند کرتا، اللہ خود بڑی نرمی کرنے والا، یہ اس کی نرمی ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا، یہ اس کی نرمی ہے کہ روزوں کے تقاضوں کوئی پورا نہ کر سکے، عزتیں پھر اس نے عطا کی ہوئی، یہ ہماری اس کی نرمی ہے کہ قیام بھی نہ کر سکے، رزق پھر وہ اسی طرح دے رہا۔ وَيُحِبُّ الرِّفْقِ، اللہ دلوں کی نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ یار زیادتی ہوئی، غلطی ہوئی، کوئی معاملہ ایسا بن گیا، جب تم نے یہ کہہ دیا نا جا تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے بھی تو معافی چاہیے، اللہ دنیا سے بھی اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ مالا یوتی العنف، جن کے دل سخت ہو جائیں اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا، جن کے دل سخت ہو جائیں اللہ ان پہ اپنے فضل کی بارش نہیں برساتا، جن کے دل سخت ہو جائیں اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا، اللہ انہیں دیتا ہے جن کے دل نرم ہوتے، اللہ انہیں دیتا ہے جو دلوں کے نرم ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام امام عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں درس دیتے، ایسا دل چاہیے، عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جس کے دل وجابی قلب منیب، اللہ نے کہا جنت اس کو عطا کروں گا جو میرے پاس فرما بردار دل لے کر آئے گا۔ کیا میرا اور آپ کا دل ہے فرما بردار؟ کیا اللہ کی فرما برداری سے غافل تو نہیں ہوا ہے؟ یہ شیطان کے ہاتھ میں تو نہیں چڑھا ہوا کہ ہر شیطانی کام کر رہے۔ عبید ابن عمیر مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے اور وہیں پر ایک عورت انتہائی خوبصورت بناؤ سنگار کرتے ہوئے اپنے خاوند سے کہتی ہے کوئی ایسا جو میرے حسن کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو؟
ہے کوئی ایسا؟ خامن مسکرایا اور کہنے لگا اوروں کو تو پتہ نہیں، نبی کی مسجد میں جو عبید ابن عمیر ہے حدیث پڑھاتے ہیں، نوجوان ہیں، وہ تجھے دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ بیوی نے کہا شرط لگاتے ہو، آزماتے ہو؟ کہا جا تجھے اجازت۔ خوب بنا سنگار کر کے امام عبید ابن عمیر کی مجلس میں چلی گئی، برقع کیا ہوا ہے، کہتی امام صاحب تنہائی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام عبید ابن عمیر حدیث پڑھانے کے بعد اٹھے، کہا اللہ کی بندی بتا۔ اس نے برقع اٹھا دیا، پردہ اٹھا دیا، چہرہ سامنے کرتی ہے تو امام عبید ابن عمیر لرز جاتے، جن کے دلوں میں رب کا ڈر آئے۔ یہاں لوگوں کی بہووں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، یہاں عید کے دن نہیں پتہ چل جاتا ہے روزے کس کے قبول ہوئے اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا کون گیا، یہاں تو عید کی رات پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی بھوک پیاس کو رب نے قبول کر کے اس کی نگاہوں میں شرم و حیا کو رکھ دیا۔ عبید ابن عمیر نے انا للہ پڑھا، وہ کہنے لگی امام میری طرف دیکھو، مجھ سے حسین عورت مدینے میں اور کوئی نہیں۔ امام عبید ابن عمیر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بی بی کیا کہنا چاہتا؟ کہا میری خواہش کو پورا کر دے۔ اس نوجوان کے بارے میں بھی تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جس کے دل میں ڈر ہے، حسین و جمیل عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، اللہ کہتا ہے تو بھی میرے عرش کے نیچے آ جا، تجھے بھی عرش کا سایہ دیتا۔ امام عبید ابن عمیر نے کہا بی بی میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں، بس ایک سوال کا جواب دو۔ کہنے لگی خوش ہو گئی کہ لو جی وقت کا محدث بھی میرے حسن کے فتنے میں آ چکا۔ امام عبید ابن عمیر کہتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ موت تیرے سر پہ آ جائے اور اس وقت تو بدکاری کر رہی؟ اس عورت کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کہنے لگی لا واللہ لا، نہیں نہیں امام صاحب ایسی خواہش کون رکھتا ہے کہ موت سر پہ ہو اور وہ بدکاری کر رہا؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تو قبر میں جائے اور فرشتے تجھے سوال و جواب کے لیے اٹھائیں، کیا تو اس وقت خواہش کرے گی کوئی تجھ سے بدکاری کرے؟ اس عورت کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگی لا واللہ لا۔ کہا تیسرا اور آخری سوال، جب نامہ اعمال دینے کا وقت آئے گا تجھے نہیں پتا دائیں ہاتھ میں ملے کہ بائیں ہاتھ میں، بی بی کیا تو اس وقت پسند کرے گی کوئی تجھ سے بدکاری کرے؟ اس کی چیخ بلند ہوئی اور یہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتی۔ جب اٹھی روتے ہوئے گھر میں گئی، وضو کیا اور پوری رات مصلی پہ سر سجدے میں ڈال کے روتی رہی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے دل کو ہدایت کی طرف موڑ دے، اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب تیرے حضور جانا ہے تو معاملے کس طرح پیش آئیں گے، اللہ تو نے میرے دل کو موڑا امام عبید ابن عمیر کے ذریعے۔ اور اس کا خامن اکثر کہا کرتا تھا کہ امام عبید ابن عمیر نے میری بیوی کو برباد کر دیا۔ اس سے مراد کیا تھی کہ اب یہ میری بات بھی کم نہیں مانتی ہے، جب دیکھتا ہوں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، جب دیکھتا ہوں آنسو بہا رہی ہوتی ہے، جب دیکھتا ہوں اللہ کے ہاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں وہ منظر زندگی بھر نہیں بھول سکا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں صبح کے وقت آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء عائشہ کی بہن مصلی پر کھڑی ہے اور رو رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے۔ میں باہر گیا ضروری کام سے، واپس آیا، ظہر کی اذان ہونے کا وقت قریب تھا، اس وقت بھی میری بیوی سجدے میں پڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ صرف معافی کی طلبگار، صرف معافی کی۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہل گئے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ تیری اور میری جوڑی رب نے آسمانوں پہ بنائی، عائشہ تجھے پتا ہے تجھ سے نکاح کرنے کا حکم مجھے اللہ نے دیا، عائشہ تجھے پتا ہے کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ یہ عائشہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ وہ ماں عائشہ کہ جنہیں ایڈوانس اتنی بشارتیں، رو رو کے دوپٹہ بھیگا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہوئی پڑی ہے، آپ نے فرمایا ماں یبکی کہ عائشہ دل ایسے ہونے چاہیے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں اور بہنوں کہ ماں عائشہ ہے
جنہیں جبریل سلام کہتا ہے، جن پر اللہ کا سلام آیا، جن کا نکاح اللہ نے پسند کیا ہے، آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کسی نے کوئی تانا دیا ہے، کسی نے کوئی تمہیں جھڑکا ہے، کوئی تمہیں گالی دے کر گیا ہے، کسی نے تمہیں دکھ دیا ہے، عائشہ اتنا کیوں روئی ہو کہ آنکھیں تمہاری سوجی ہوئی گئے؟ سیدہ عائشہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی ذکرت النار فبکیر، اللہ کے رسول جہنم کی آگ یاد آتی ہے تو آنکھیں رو رو کر سوج جایا کرتی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کیا فرماتے؟ عائشہ کثرت سے نوافل پڑھا کرو، عائشہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، ایک مقام قیامت کے دن وہ آنے والا ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی کسی کے کام نہیں آ سکوں گا، تمہارے اعمال پر ہے، تمہاری اچھے کاموں پر ہے، اور تم یہ کہو کہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے، اور تم یہ کہو کہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے ہوا کیا۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کن کے بارے کہتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، نبی علیہ السلام نے جہنم کا ذکر کیا، وہ صحابی چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور کئی دن ہو گئے وہ جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول پریشان ہوئے، یار وہ فلاں صحابی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اس دن آپ نے جہنم کی آیات پڑھی تھی، اس کے دن کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آیا، نہ مکے کی گلی میں نہ بازار میں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا صحابی کہاں ہے، میرا فرما بردار کہاں ہے؟ بیوی کی چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول پتہ نہیں کوئی آیات آپ سے سن کر آیا ہے، تب سے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، کانٹا بن چکا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی ہر وقت کلمہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے، اللہ میرے گناہوں کی جو سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے، آخرت کی سزائیں میں برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، اللہ آخرت کی عذابوں سے مجھے بچا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دوڑ کر اس کی چارپائی کے پاس گئے، اور اپنے مبارک اپنی جھولی مبارک میں اس کا سر رکھا اور فرمایا میرے صحابی یہ تو نے کیا کر لیا؟ اللہ کے نبی جہنم کی آگ سے ڈر لگتا، میں نے تو رب سے یہ کہہ دیا ہے اللہ جو تکلیف دینی دنیا میں دے دے، آخرت کی عذاب بڑے سخت ہے۔ نبی علیہ السلام پھر رونے لگے اور فرمایا نہیں نہیں تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اللہ سے یہ کہا کر اللہ دنیا میں بھی خیر رکھ دے اور میری آخرت بھی بہتر کر دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ میرے صحابی تو یہ کہا کر یا اللہ دنیا میں بھی مشکلوں سے بچا، آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچا، اور اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ ہماری نمازیں کتنی ہے؟ یہ جمعۃ الوداع ہے، کس کو معلوم کہ اس کے بعد کوئی جمعہ سننے کے لیے آئے گا یا کوئی سنانے کے لیے آئے گا؟ کس کو معلوم کہ وہ رمضان المبارک کا وہ قیمتی دن آیا کہ اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے کئی روزے دار ایسے ہیں جیسے رمضان سے پہلے محروم تھے اب تک محروم ہیں، کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جیسے رب پہلے ناراض تھا اب تک ان سے ناراض، کئی روزے دار ایسے ہیں کہ جب پہلے بھی جہنم کے گڑھے میں تھے اب تک بھی جہنم کے گڑھے میں، مانگا نہیں ہے، گڑ گڑائے نہیں ہے، آہوزاری نہیں کی ہے، سجدوں میں نہیں پڑے ہیں، جھولیاں نہیں پھیلائی ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس کی قریبی کے اس کو واسطے نہیں دیے۔ ہماری نمازیں کتنی ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا ایک آسمان ٹوٹا، پھر دوسرا ٹوٹا، پھر تیسرا ٹوٹا، بڑی لمبی حدیث ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، کہنے لگے ساتواں آسمان بھی جب ٹوٹا تو میرے اعمال ناموں کو چیک کیا گیا، ایک نے کہا کھینچو اسے جہنم کی طرف، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور دوسرا دوڑ کر آیا اللہ کا فرشتہ اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یا عبداللہ لا تخف انکا رجل صالح، عبداللہ ڈرنا جہنم کو دیکھ کر، ساتوں آسمان کے فرشتے تجھے رجل صالح کہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے تجھے نیک آدمی کہہ کر ہم پکارے، عبداللہ یہ جہنم تیرے لیے نہیں ہے۔ آنکھ کھل جاتی ہے،
اور دوڑے حضرت حفصہ کو بہن کو خواب سنایا اور کہا اللہ کے نبی سے ذرا پوچھ کر تو بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے خواب سنا، فرمایا اِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو جا کر کہو کہ آسمان کے فرشتے جو اسے کہتے ہیں محمد بھی اسے وہی کہہ رہا، وہ نیک آدمی ہے، ہم اس کی نیکی کے گواہ ہیں، لیکن عبداللہ سے کہو رات کی نماز تھوڑی اور لمبی کر دے۔ عبداللہ سے کہو رات کو اللہ کے ہاں تھوڑا اور رویا کرے۔ عبداللہ سے کہو رات کی نماز جو وہ پڑھتا ہے 4 سجدے اور زیادہ کیے کرے۔ اور ساری زندگی عبداللہ ابن عمر آدھی رات سوتے تھے اور آدھی رات اللہ کے حضور رویا کرتے تھے کہ یا اللہ جو میں نے دیکھا ہے تیرے نبی کا حکم ہے کہ اور زیادہ نماز پڑھ۔ اگر یہ جو 4 دن رہ گئے جو سستیاں کر بیٹھے، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے۔ رمضان کی آخری رات تک اللہ کہتا ہے، آخری رات تک یا باغی الشر اکثر، اللہ کہتا ہے او برائی کی طرف بڑھنے والے اب تو رک جا۔ رمضان کے اتنے دن گزر گئے، اتنے جمعے گزر گئے، اتنی راتیں گزر گئی، اللہ ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتا ہے او برائی کرنے والے اب تو رک جا، مانگ کر تو دیکھ۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اللہ کے ہاں ایک بار رو پڑتا ہے نا کہ یا اللہ میں نہیں گن سکتا میں نے کیا کیا، میں نہیں گن سکتا گناہ کتنے ہوئے، ساری عمر کے میں اپنے معاملات کو گن ہی نہیں سکتا، بس یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے مولا جو کر بیٹھا تو معاف کر دے، یا اللہ جو کر بیٹھا معاف کر دے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، 60 برس کا بوڑھا بھی ہے، اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو، ایسا لکھ دو جیسے آج تک اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس نے مجھ سے مانگا ہے میرے ہاں گرا۔ اللہ کے ہاں گرنا یہ جنت کے دروازوں کو کھولنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ دل عطا فرمائے جو اللہ کی فرما برداری کی طرف راغب ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور اللہ ہمیں اس دل کی سختیوں سے بچائے کہ جو جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیتی ہے۔